السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قرآن حکیم کی عظیم سورۃ البقرہ سے 3 آیات، آیت نمبر 246، 47 اور 48 یہ اللہ کی توفیق سے سنی گئی. یہ بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ کے اندر آخری ذکر ہو رہا ہے. پچھلے کئی آیات میں ہم بار بار بنی اسرائیل کے واقعات، ان کے قصے سنتے آ رہے ہیں جن میں ہمارے اور آپ کے لیے یقینی طور پر بڑی ہی عبرت اور نصیحت ہے. تو سورہ بقرہ میں یہ آخری مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپ بنی اسرائیل میں موجود نہیں تھے. ان کے واقعات کو جاننا، ان کے حالات کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ باتیں بیان کر رہا ہے. ورنہ اہل مکہ تم بھی تو زمانے سے ہو لیکن تمہیں ان باتوں کا علم نہیں. یہ باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اور مزید یہ کہ جو لوگ تورات اور انجیل کے ماننے، تورات اور زبور کے ماننے والے تھے، جب وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنتے تو ان کو یقین ہو جاتا، اگر ہٹ درمی نہ ہو، ضد نہ ہو، عناد نہ ہو، کہ آپ اللہ کے واقعی پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں. یہ علم اللہ کے پیغمبر کو کیسے ہو گیا؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے دلائل میں سے بھی اللہ رب العالمین نے کہا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. ترا اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ رؤیا دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک رؤیت القلب، دل سے دیکھنا یعنی جاننا، اور دوسرا رؤیت البصر، آنکھوں سے دیکھنا. یہاں پر مراد کیا ہے؟ جاننے کے اور دل کے دیکھنے سے. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الملأ، ملا اصل میں کہتے ہیں ملا یملؤ کے معنی ہوتے ہیں بھرنے کے. ملا یملؤ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھرنے کے. اسی سے کہتے ہیں ملیئا، بھرا ہوا، ملعان بالکل بھرا ہوا.
اور عربی زبان میں ملعون کا مطلب ہوتا ہے قوم کے اشراف لوگ، بڑے لوگ، سنادید، لیڈرز، اور اسی طریقے سے جماعت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی ہیبت اور خوف لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اشراف، لیڈر اور قائد لوگوں کو نہیں دیکھا؟ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل، اور جتنی بھی ان کی اولادیں ہیں ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک اسٹیٹ جس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ملک، ایک دولہ، جس کو آپ اسرائیل کہتے رہتے ہیں، وہ اصل میں آپ خطا کر سکتے وہ نہیں، وہ اصل اسرائیل ہے، کیونکہ یہود کا یہ معاملہ ہے کہ ہم جو ہے یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، تو وہ اصل اسرائیل ہے، جس کو اسرائیل وغیرہ دوسرے اور ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اصل جو لفظ ہے وہ اسرائیل ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ پڑھی لکھی قوم ہے اور یہ جانتی ہے اس بات کو۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، اور سب سے افضل نبی بنی اسرائیل کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے اشراف قوم کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی، جب ان لوگوں نے کہا نبی سے، لنبی لہم، اپنے نبی سے کہا، ایسے نبی سے کہا جو ان کے تھے، کیونکہ پہلے ہر قوم کے اندر نبی ہوتے تھے، ہر قوم کے اندر نبی ہوتے تھے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء اور پیغمبر موجود ہوتے تھے، اسی لیے ایک پیغمبر کو ایک جگہ دے دی جاتی تھی، یہ ان کا دعوتی کاسٹ اور مشن یہاں ہونا ہے، کسی اور کو دوسری جگہ ہونا۔ اس لیے آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم، ان کے بھتیجے لوط، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے اسحاق، یہ سب ایک وقت میں کیا ہے؟ سب پیغمبر اور نبی ہیں۔ یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں، اور اس طریقے سے ہمیشہ نبیوں کا یہ سلسلہ کیا ہے؟ جاری و ساری رہا۔ جو سب سے بڑا اسپیس اور گیپ آیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہا۔ تو اس وقت نبی اور رسول ہوتے تھے ہر امت کے اندر، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں خاص طور سے نبیوں کی سب سے بڑی تعداد آئی، تو انبیاء بھی ان کے درمیان ہوتے تھے، اور انہی کے درمیان جو ہے بادشاہ بھی ہوتے تھے۔ بسا اوقات جو نبی ہوتا وہی بادشاہ ہوتا تھا، بسا اوقات جو نبی ہوتا وہی بادشاہ ہوتا، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ نبی الگ ہوتے جن کا مشن اللہ کے دین کی طرف بلانا ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں ایک جو ہے حاکم ہوتا، بادشاہ ہوتا، جن کے ساتھ مل کر کے دنیاوی امور کو مرتب کیا جاتا تھا، جنگ وغیرہ کی جاتی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں موجود تھی، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ نے تمہارے درمیان، بنی اسرائیل تمہارے درمیان اللہ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہارے درمیان اللہ نے بادشاہ بنائے، تمہارے درمیان اللہ نے بادشاہ بنائے۔ بادشاہ کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ یہ موجودہ زمانے میں جو ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، خلافت اور بادشاہت کو اس طریقے سے جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے، بادشاہت وہ خراب ہوتی ہے جو ڈکٹیٹرشپ پہ ہو، جو ظلم اور سرکشی پہ قائم ہو، وہ بادشاہت خراب ہے، وگرنہ وہ بادشاہت جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہو، لوگوں کے حقوق کے ساتھ قائم ہو، اس میں کوئی خرابی نہیں۔
جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، بادشاہ ہوتے تھے، اور بادشاہی کیا ہے، یہ جو ہے لوگوں کی سرکردگی کرتے تھے. اور ایسے ہی بادشاہوں میں آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے بعد بادشاہ کا سب سے بڑا نمونہ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بادشاہ تھا لیکن اعلیٰ قسم کی بادشاہ تھا، ایسی بادشاہ جس پر ناز کیا جا سکے، فخر کیا جا سکے. 20 سال کا ان کا دورے جو ملوکیت تھا وہ ترقی کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ، مسلمانوں کی بڑھوتری کے ساتھ پورا قائم و دائم رہا، اور لوگ امن و امان اور خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء اور رسول بھیجے اور تمہارے ہی درمیان تم میں سے اللہ نے بادشاہ مقرر کیے، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو جہان والوں کو اللہ نے نہیں دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ جب ان لوگوں نے، یاد کریں یا آپ دیکھیں، بنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے قوم جو معتبر لوگ تھے، اشراف لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا، اذ قالوا لنبی لہ مبعث، اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ بھیج دیجئے، مقرر کر دیجئے. ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے. کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی ماتحتی میں ہم اللہ کے لیے جہاد کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جہاد کے لیے بادشاہ کا، حاکم وقت کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے. وگرنہ وہ خود سے جہاد کر سکتے تھے، لیکن وہ انبیاء کے پاس آئے، نبی کے پاس آ کر کہنے لگے ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، بھیج دیجئے. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں کیا ہے، قتال کریں، جہاد کریں. فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اور یہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں کثرت سے آیا ہوا ہے. تقریباً 26 مرتبے میں جو ہے قتال کا ذکر آیا ہوا ہے، جہاد کا ذکر آیا ہوا ہے. اور اگر قتال عمومی طور پہ دیکھا جائے تو 70 سے ابم مرتبہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. تو نبی نے کہا قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تم آئے تو ہو ڈیمانڈ کرنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے کہ آپ ہمارا کوئی لیڈر بنا دیجئے، حاکم اور بادشاہ بنا دیجئے جس کے ماتحت ہم کیا ہے، جنگ اور قتال کریں. لیکن فهل عسیتم قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، لیکن توقع یہ ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم کیا ہے، پھر قتال نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے. جہاد کا ڈیمانڈ کرنے کے لیے آئے تو ہوئے ہو، لیکن اگر تم پر جہاد فرض قرار دے دیا جائے تو عین ممکن ہے، توقع یہ ہے کہ تم پھر اللہ تقاتلوا، تم سے قتال نہیں کرو گے. تو پلٹ کر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جو اس زمانے کے نبی تھے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگی ارے کیسے ہم قتال نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، کیسے ہم جہاد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہم کو ہماری بستیوں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بچوں کو نکال دیا گیا ہے، ان کو غلام اور خادم بنا دیا گیا ہے. یعنی اس قدر ظلم ہم پر کیا گیا ہے، ہم کو ہماری بستیوں سے نکال دیا گیا، ہماری عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، ہمارے بچوں کو خادم بنا لیا گیا ہے، تو کیا ہم جہاد نہیں کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کو اپنے انڈر میں کر لیں، اپنے بچوں کو خادم اور غلام سے بچا لیں. وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ زبان تھی ان کی کہ کیسے ہم جہاد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم کو ہمارے ملکوں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں کو نکال دیا گیا. اب ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کے پیغمبر نے بادشاہ مقرر کر دیا اللہ کے حکم سے. اب کیا ہوا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہو گیا، پہلے جہاد کا ڈیمانڈ کرنے کے لیے آئے اور جب ان پر یہ چیز فرض ہو گئی، تولوا، سب منہ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سب کے سب کیا ہے، جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے کیا ہے،
پھر گئے، لیکن یہی چند لوگ جو قائم رہے اور خلوص اللہیت کے ساتھ لڑتے رہے، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فتح عطا فرمائی۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت، اس میں کئی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بطور عبرت اور نشانی کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال کیے، علم ترى، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ایک شوق دلانے کے لیے، ارے آپ کو معلوم نہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا فلاں آئے ہوئے؟ تو ایک شوق دلانے کے لیے کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس طریقے سے کیا ہے گفتگو کی جاتی، تاکہ آدمی بالکل اس طرف توجہ کر لے، یکسوئی میں اس کو دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کرے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اور اسی طریقے سے اس واقعے کے اندر اس امت کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ نمبر ایک، اپنی جانب سے کوئی ڈیمانڈ اور مطالبہ نہ کرے۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضروری نہیں قرار دیا، آپ مت کریں۔ خواہ بخواہ اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالے۔ جیسے نظر آپ مان لیتے ہیں کہ اللہ مجھے جاب لگ گئی تو میں 10 عمرہ کروں گا، 5 عمرہ کروں گا، کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ پر ضروری قرار دیا؟ نہیں، خود سے آپ اپنے اوپر کیا ہے یہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نظر نہیں مانی۔ نظر ماننا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانیں گے تو شرک ہو جائے گی، لیکن یہ مستحب اور محبوب چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خیر اور بھلائی کے لیے مان لیتا ہے نظر، منت اور نظر، تو اس پر پوری کرنا واجب اور ضروری۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نظر اور منت مان لیتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں شیخ اس کا کوئی الٹرنیٹو ہے کیا؟ نہیں ہو پاتا اب یہ۔ کسی نے مان لیا کہ 1 مہینہ روزہ رکھیں گے، رمضانی کا روزہ بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، وہ کام کر دوں گا۔ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی ایسے سوچتے ہیں، بعد میں اس کے لیے کیا ہے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ امت محمدیہ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا ڈیمانڈ نہ کریں، مطالبہ نہ کریں جو اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی ہے، اور آپ پر ضروری نہیں کہ آپ پوچھیں گے وہ چیز آپ پر ضروری ہو جائیں گی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتمنوا لقاء عدو اللہ، یا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو، کتنی بھی طاقت ہو، کتنا بھی پاور ہو، لیکن یہ نہیں کہ دشمن سے میری ملاقات ہو جائے تو میں اس کے چکے چھڑا دوں گا، نہیں۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ وصل اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اگر ان سے مٹبھیڑ ہو جائے تو اس پر ڈٹے اور جمے رہو، لیکن تمنا اس کی نہ کرو کہ میں اب میری طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، قوت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر مجھ سے مقابلہ کرنے پہ آ گئے تو میں مقابلہ کروں گا بغیر۔ اس سے منع کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2965 اور مسلم میں 1742 کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے دجال سب سے بڑا فتنہ روئے زمین کا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دجال کے بارے میں؟ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جب کسی انسان کو دجال کے بارے میں خبر مل جائے تو اس سے بھاگے وہ۔ ایسا نہیں کہ میں تو بڑا قوی ایمان والا ہوں، میں تو توحید و سنت والا ہوں، جاؤ دیکھو تو صحیح۔ آپ نے کہا نہیں، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے بھاگے، اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے نہ جائے، یہ سوچ کر کے میں تو بہت بڑا عالم۔ ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ بہت سارے گمراہ اور ملحدین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ جب چلے جاتے ہیں ان سے ڈیبیٹ اور بحث کرنے کے لیے۔ مت جائیں آپ جب تک کہ ضرورت نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باتیں آپ کو لگ جائیں اور آپ اس سے متاثر ہو جائیں۔ کتنے ایسے دنیا کے اندر واقعات اور حادثات ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آدمی خود سے ایسی چیزوں میں کیا ہے پہل نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے بھاگے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وهو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم ایک آدمی یہ گمان کرے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو توحید و سنت پہ قائم ہوں، مجھ کو دجال کیا کرے گا؟
وہ آئے گا جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, اور پھر وہ جو شکوک و شبہات پیدا کرے گا دجال, آدمی اس کے دامن میں پھنستا چلا جائے گا, اس کی بات مان لے گا. تو اس لیے اپنی طرف سے سائنس سے کیا ذکر کیا گیا, اپنی جانب سے آدمی کوئی چیز ڈیمانڈ نہ کرے. اسی طریقے سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جنگ اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ہو اور حاکم وقت موجود ہو جس کی نگرانی میں جنگ کی جائے. اگر ہر آدمی انڈیویجول اور شخصی طور پر جہاد کرنا شروع کر دے گا تو سوائے فوضا کہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ بادشاہت سے بڑا ہے, کیونکہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے. تو یہ نبوت کا درجہ سب سے بڑا درجہ, اس سے بڑا دنیا میں کوئی درجہ نہیں ہے. جن لوگوں کے یہاں ولی اقطاب وغیرہ کا معاملہ ہے یا امام کا معاملہ ہے, سب فضول چیز ہے. سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت کا. اس سے بڑا کوئی درجہ روئے زمین پر نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ, انبیاء کتنے لوگوں کے لیے حریص ہوتے تھے, کتنا لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے. کہا کہ دیکھو اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے تو تم جو ہے اس سے بھاگنا شروع کر دو. ایسا نہیں کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو فوراً کہہ دیا, نہیں, بلکہ ان سے ایک آرگومنٹ کیا, ایک بحث کی کہ ایسا نہ ہو کہ آج تم یہ مطالبہ کر رہے ہو اور تم پر جہاد فرض ہو جائے تو تمہارے لیے مشقت ہو جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان اپنے ملک سے دربدر کر دیا جائے یا اسی طریقے سے اسے نکال دیا جائے, اس کی اولادوں کو غلام بنا لیا جائے, تو ایسی صورتحال میں ایک حاکم وقت کی سرکردگی میں جہاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غلامی وغیرہ کی زندگی گزارے. یہ الگ بات ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ چیپٹر بالکل کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جہاد کی صحیح شکل و صورت موجود نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاد کا وجود نہیں ہے. جہاد قیامت کی صبح تک کیا ہے؟ قائم و دائم ہے, اور کثرت سے قرآن حکیم میں یہ آیات موجود ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان جہاد کو چھوڑ دے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ تم پر جہاد ضروری ہے, کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اس کے ذریعے سے اللہ ہم اور غم کو کیا ہے؟ مٹا دیتا ہے. آدمی کے اندر قوت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے, انسان بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے جنت پا جاتا ہے. جہاد سے بھی زیادہ آسان کوئی چیز ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے؟ کہ آدمی اگر اللہ کے لیے لڑے اور مختصر وقت میں کیا ہے, اور صرف اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ مختصر وقت میں کیا ہے جنت کا حصول اس کے لیے ہو جاتا ہے, بڑی بڑی نعمتیں اس کے لیے مل جاتی ہیں. تو یہ ایک فائدے کا سودا ہے, لیکن صحیح ڈائریکشن کے اندر آدمی پہلے اس بارے میں جو کتاب و سنت کے نصوص ہے, قواعد روس ہے, اسے پڑھ لے. باقی یہ ہے کہ جہاد کے نام پر صرف اور صرف جانوں کا ضیاع اور بربادی ہوگی, جیسا کہ ماضی قریب میں کیا ہے دیکھا گیا کہ کتنے نوجوانوں نے غلط ڈائریکشن میں جا کر کے صرف اپنے آپ کو, اپنے قوم کو, اپنی بستی والوں کو, اپنے خاندان والوں کو نقصان پہنچایا ہے, اور باقی ان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں رہی. پھر یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی کچھ دین سیکھ لے, نماز روزوں کی پابندی آ جائے, کچھ اسلام کی بنیادی ضابطے اور اصول اسے معلوم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف جذبات میں وہ گردن کٹانے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ لیڈر ہونا چاہیے, قائد ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. ہر آدمی ایسا نہ ہو 4 لوگ ہو, 3 لوگ ہو, کچھ بھی ہو, تو ایک لیڈر ہو, ایک قائد ہو جس کی ماتحتی میں مسائل کو آگے بڑھایا جائے. جیسے امام ہوتے ہیں, اگر ہر آدمی مسجد میں تنہا نماز پڑھے تو دیکھیے کیا ہوگا, لیکن ایک امام کی وجہ سے کتنا بیلنس ہو جاتا ہے, کتنا ڈسپلین ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی جب ہم اور آپ سفر وغیرہ کرنے کے لیے نکلے یا کسی بھی چیز کا حصہ بنے, کوئی کمپنی لانچ کرے, جو بھی ہو, تو کسی ایک کو لیڈر اور جو ہے ذمہ دار بنا لیا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم. جب تم میں سے کوئی شخص, جب 3 لوگ سفر کے لیے نکلے تو کسی ایک کو امیر اور لیڈر بنا لے. یہ صحیح روایت سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے.
اسی طریقے سے اس آیت سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، جنگ و جہاد صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی دوسرا مقصد اور نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے ملک کے لیے لڑے، اپنی قوم کے لیے لڑے، اپنی بستی کے لیے لڑے، یہ سب جہاد نہیں کہلائے گا۔ سب کیا ہے؟ جہاد نہیں کہلائے گا۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے لِعِلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آدمی کیا ہے؟ جو جنگ کرتا ہے وہ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کی خوبصورتی یہ دیکھیے سبحان اللہ کہ اس میں جب نبی سے کہا گیا، اولاً اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نبی کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا طالوت کا، جالوت کا، داؤد کا علیہ السلام، لیکن اللہ نے اس پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، اس نبی کا ذکر نہیں کیا جس کے ساتھ پورے مسائل ہو رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نام بہت اہم نہیں، نام کا جاننا بہت اہم نہیں، اصل مسئلے پر آدمی کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ یہ نام کے لیے مرتے رہتے ہیں، جس کا نام بھی اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا اس کا نام بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر عزیز مصر بار بار کہا، مصر عزیز مصر کی بیوی، لیکن ہمارے لوگوں کو سکون نہیں ہوتا جب تک کہ نام کو تلاش نہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو اسرائیلی روایات سے زلیخا مل گیا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس نام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ذکر کیا، ملکہ سبا، بلقیس نام ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر نام کا مینشن ہونا بہت ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور سے کرتا، لیکن ہمارے لوگ اسی میں پریشان رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر آپ دیکھیں طالوت کا ذکر ہوا، جالوت کا ذکر ہوا، جنگ کا ذکر ہوا، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، لیکن اس پیغمبر کا ذکر نہیں ہوا جس نے ملک اور بادشاہ بنایا اور جس کے ساتھ یہ پوری گفت و شنید ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تفسیری روایات میں کسی نے شموئیل، کسی نے شمعون اور کسی نے یوشع بن نون کا ذکر کیا ہے، اور عام طور سے مفسرین، عام طور سے جو اردو مفسرین ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ شموئیل تھے وہ، کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر واضح طور پر مینشن کیا گیا ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب مفسرین کے بعد کے مفسرین کے اقوال ہے جن کی سندیں بھی کیا ہے؟ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے۔ خاص طور سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ یہی تھے، بس ایک ذکر کیا کہ یہ کہا گیا ہے، اب لوگ اسی کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور اس طریقے سے بھی کہ نام یہ بہت زیادہ اہم نہیں، نام یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہے لیکن نام مینشن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک عورت نکلی جو بدکارہ فاحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں تھا، اتنی بڑی خاتون، لیکن نام مینشن نہیں۔ بخاری کی روایت، نام مینشن نہیں، کون تھی، کس قبیلے کی تھی، کون، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اصل میں اس کی بایوگرافی ہم کو نہیں جاننا ہے۔ جو مینشن کرنا ہے، جو ہمارے لیے عبرت ہے، وہ یہ کہ اس طریقے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ صحیح بخاری میں ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں کوئی درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، آنے جانے والے کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اس نے اسے سائڈ میں کر دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی قدر کی، اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل، لیکن نام مینشن نہیں کیا، کس قوم کا ہے، کس بستی کا ہے، کس زمانے کا، یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اب ہمارے پاس عام طور سے اردو تفاسیر آپ دیکھیں گے نا تو اپنے آپ کو خامخواہ اس مصیبت میں ڈالا گیا ہے کہ میرے خیال سے یہ واقعہ فلاں فلاں کے درمیان ہوگا، میرے خیال سے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا ہوگا، یہ فلاں نبی رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب پوری اردو تفاسیر اسی سے کیا ہے، بھری ہوئی پائیں گے، جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے ذکر میں خیر اور بھلائی ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول ضرور سے ذکر کرتے۔ سب جانتے ہیں لاکھوں کے سے زیادہ انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، لیکن آپ کتنے کا نام آپ کو معلوم ہے، کتنے کا نام قرآن نے مینشن کرو حدیث میں مینشن کیا گیا، کیونکہ اصل مسئلہ اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا
کہ قیامت کے دن کئی ایسے پیغمبر آئیں گے جس پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں. اب ہم لوگ اچھک ہیں یہ جاننے کے لیے آخر وہ کون سے پیغمبر ہیں جن پر ایمان لانے والا کوئی نہیں, لیکن پیارے رسول نے اسے مینشن نہیں کیا کیونکہ یہ اہم نہیں. اہم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں سے ایسے بھی گزرے ہیں جن پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اے دعات الاسلام, اے دعات التوحید, اے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے لوگ, اگر تمہاری دعوت سے کوئی اسلام میں نہیں آتا ہے, کسی کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوتا ہے, تو تمہیں افسوس کرنے کی اور اسی طریقے سے دعوت کی راہ چھوڑ کر بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیا ہو جس پر اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اس پر بھی ایمان لانے والے کیا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے کتنی چیزیں ہیں, تو اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے یہاں. اسی لیے بھی اس کا ذکر, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اکثر اردو تفاسیر میں اس کو بہت زیادہ اس پر وقت کیا ہے لگایا جا رہا, کھپایا جا رہا ہے, جبکہ اس کا کوئی بڑا فائدہ, بلکہ فائدہ کیا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ چیز اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ذکر کرتا. تو بسا اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ یہ جانے کہ فلاں نے یہ مسجد بنوائی, اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے آپ اس کے لیے مت مرے, نام کے لیے آپ کیا انبیاء کے نام تک کو چھوڑ دیا گیا, اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. آج ہم 2-4 ریال کہیں دیتے ہیں تو اس کو بھی چاہتے ہیں کہ لکھ لیا جائے, کہیں کوئی بھی خرچ ہو لکھ لیا جائے, بس صرف دکھاوا, ریا و نمود, ہمارا نام ہو, ہماری شہرت ہو. اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس شادی وغیرہ میں پیسے دیے جاتے ہیں, ایک آدمی باقاعدہ رجسٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے, فلاں نے اتنا دیا, فلاں نے اتنا دیا, فلاں نے اتنا دیا, اور لکھواتا ہے, اور پھر شام میں چیکنگ ہوتی ہے کہ کون کس نے کتنا دیا, کسی کو کتنا دیا. یہ سب چیزیں فضول کی ہیں. آدمی اپنے اعمال کو, اپنے پیسوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرے. ان چیزوں کا ذکر انسان کیا ہے نہ کرے, بلکہ یہ ہو کہ ایسا ہو کہ آپ کا ذکر بھی نہ معلوم بھی نہ ہو سکے کہ آپ نے دیا ہے. ایسا صدقہ دیا جائے بھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا دے دیا جائے کسی کو معلوم نہ ہو سکے, ایسا کیا جائے کوئی خیر کا کام کی معلوم ہی نہ ہو سکے, اللہ یہ کہ کبھی ضرورت ہو تو ایک الگ سی چیز ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر جو لوگ ڈیمانڈ کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر وہی پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے, ایسے ہی لوگ کیا ہے ظالم ہیں. اور ظالم کا مطلب 2 ہے. ظالم کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے آپ نہ کریں, یہ ظلم ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا آپ کریں تو یہ ظلم ہے. صرف ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارے, کسی کو پیٹے, کسی کا کوئی سامان لے لے, یہ ظلم نہیں. صرف ظلم یہ بھی کہ جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے آپ نہ کریں, یہ ظلم ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے آپ کریں, یہ ظلم ہے. لیکن یہ ظلم کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں یا آپ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا, بلکہ یہ خود اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کرنے والے ہیں. جو آدمی نماز نہ پڑھے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, جو شراب بھی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, جو زنا کرے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے یقینی طور پر کل قیامت کے دن اس کی کیا آزمائش ہونی ہے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اسے عذاب چکھنے ہیں. تو یہ ظلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی یہ کہ ان لوگوں نے جہاد جب ان پر فرض ہو گیا تو وہ بھاگ گئے, اور جب جہاد فرض ہو جائے تو انسان بھاگ نہیں سکتا ہے. انسان کیا ہے بھاگ نہیں سکتا. یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے, یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, اور ان کے نبی نے ان سے کہا, یہاں بھی نام ذکر نہیں ہو رہا, وقال لهم نبيهم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بطور بادشاہ منتخب کر لیا ہے. دیکھیے یہاں پر نبی علیہ السلام جو بھی پیغمبر رہے ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے بادشاہ منتخب کر دیا ہے, بلکہ اس نعمت کا ذکر کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اور ایک خوبی یہ ہے قد بعث لکم, قد بعث علیکم نہیں کہا کہ اللہ نے تم پر بادشاہ مسلط کر دیا ہے, یہ نہیں کہا.
بلکہ کہا کہ تمہارے لیے، تمہاری خیر اور بھلائی کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بادشاہ مسلط کر دیے. فرق ہے علیکم اور لکم میں، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، تمہارے خیر اور بھلائی کے لیے، نہ یہ کہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے. کیونکہ بادشاہ بسا اوقات ہمارے لیے ہوتے ہیں اور بسا اوقات ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اور سمجھ رہے نا، کبھی بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے لیے ہوتے ہیں. جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ مستجاب الدعوات میں شمار کیے جاتے، بڑے تابعی، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو حجاج بن یوسف یقینی طور پر بڑا ظالم اور جابر تھا. کہا کہ آپ اس کے لیے بد دعا نہیں کیوں نہیں کرتے، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما جعل الحجاج الا بذنوبنا، حجاج جو ہم پر مسلط کیا گیا نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جیسے بھی رہیں ہمارے حکمراں فرشتے ہونے چاہیے. ہم جیسے بھی ہو، ہم فلمیں دیکھیں، ہم یہ کریں، ہم حرام کھائیں، ہم ظلم کریں، کچھ بھی کریں، ہمارے حکمراں کیا ہونے چاہیے؟ فرشتے ہونے چاہیے. یہ لوگوں کا خیال ہوگا. تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات کیا ہے ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات یہاں بیان فرمائی، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری لیے، تمہاری خاطر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اب جب دیکھیے پہلے آئے انبیاء کے نبی کے پاس ڈیمانڈ کرنے کے لیے، کسی ایک کو بادشاہ مقرر کر دیجیے. لیکن شرارت انسان کے نفس کے اندر ہوتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. آدمی سوچتا ہے اس کو ہٹا کر کے اس کو بیٹھا دو، وہ بیٹھ جائے گا تو اس میں بھی کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے، اس کو ہٹا کر اس کو بیٹھا دو، یہ سلسلہ کیا چلتا رہے گا. اب دیکھیے پہلے نبی کے پاس آئے، ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جو کیا ہے جس کی ماتحتی میں ہم اللہ کے لیے جہاد کریں تاکہ ہم اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے بچوں وغیرہ کو بچا لے گا. اب جب طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا اللہ کی طرف سے تو کہنے لگے طالوت انا یکون لہ الملک علینا، ارے کیسے وہ ہم پر بادشاہ ہو، انا یکون لہ الملک علینا. اب وہ کہنے لگے طالوت ہمارا بادشاہ ہوگا، ہم پر حکمرانی کرے گا، ہم اس کی زیر نگرانی لڑیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. پہلے تو ڈیمانڈ، اب اعتراض. کیوں اعتراض کیا؟ کیونکہ طالوت ان کے جو خاندانی آ رہا تھا سلسلہ بادشاہت کا، کابلین، وہ اس خاندان سے نہیں تھے، اس نسل سے نہیں تھے جس میں بادشاہ ہوتے تھے. تو کہا کہ اب یہ ہم پر یہ حکمرانی کریں گے، ارے یہ ہم پر حکمرانی کریں گے. تو جب بادشاہ مقرر کر دیا اور بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تو کہہ رہے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے انا کیسے یکون لہ الملک علینا، یہ ہم پر بادشاہت کریں گے. ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے کیا ہے حقدار، کیونکہ ہمارے خاندان میں بادشاہت چلی آ رہی، ہماری نسلوں میں بادشاہت چلی آ رہی. ایک ایسے شخص کو آپ ہم پر بادشاہ متعین کر رہے ہیں جو ہمارے لیول کا نہیں، جس کا خاندان اور قبیلہ ہمارے جیسا نہیں. یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور انہیں مال کی فراوانی بھی نہیں دی گئی. یعنی طالوت کو ہمارا بادشاہ مقرر کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بادشاہ خاندان کے نہیں ہے اور دوسرے ان کے پاس مال کی فراوانی بھی نہیں ہے. کیونکہ حکومتوں کے لیے کیا ہے عام طور سے لوگوں کے پاس یہ معیار ہے، پیسہ ہونا چاہیے اور بڑا خاندان اور قبیلہ ہونا چاہیے. اور کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے عیب کیا ہے ڈر جاتے ہیں. آپ بڑے خاندان بڑے قبیلے سے، خلاص آپ کا عیب نہیں، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو آپ کا عیب بھی کیا لوگوں کو ہنر نظر آتا ہے. شاعر کہتا ہے یغطى بالسماحات كل عیب وکم عیب یغطیہ السخاء، کتنے عیب ہے جو سخاوت مالداری کے پس پردے میں ڈھک جاتے ہیں. آپ پیسے والے ہیں، آپ جرم اور گناہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور اردو شاعر کہتا ہے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. بڑے گھر کے بچے اگر غلطی کرے تو غلطی نہیں، چھوٹا آدمی غلطی کرتے تو بڑی غلطی ہو گئی. تو ان لوگوں نے کیا ہے طالوت پر دوسری نکتہ چینی یہ کی کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس مال کی فراوانی بھی نہیں ہے. اور ایسے شخص کو آپ ہم پر کیا ہے
بادشاہ مقرر کر رہے ہیں. تو نبی نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو میں نے نہیں کیا، اللہ نے تمہارے لیے ان کو چن لیا ہے. اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو کیا ہے چن لیا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے منتخب کر لیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالی چنتا ہے تو تمہارے چننے سے کہیں بہتر ہوگا. نہیں سمجھ پائے؟ جب انسان کسی کو سلیکٹ کرے اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرے تو کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو چن رکھا ہے. سمجھداری یہ ہے کہ اس کو قبول کرو، کیونکہ تم کتنا بھی سلیکٹ کرتے اب اس درجے کا کوئی آدمی تم نہیں لا سکتے تھے جس کو اللہ نے تمہارے لیے چن. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تمہارے لیے تم پر ان کو چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے طالوت کو کیا ہے زیادہ دیا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو خوب مالا مال کر رکھا ہے. بھرپور اللہ نے انہیں علم اور جسم عطا کیا ہے. اب علم سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ حسن الرائے، بہترین اوپینین رائے، جہاد کا طریقہ، لڑائی کا وغیرہ. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عام ہے یہ، یعنی اس کے ساتھ ساتھ عام علم کے اعتبار سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اور یہی زیادہ درست اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو چنا اور ان کو علم سے مالا مال کیا، والجسم، اور جسمانی قوت سے بھی مالا مال کیا. طالوت کا ایک مطلب ہوتا ہے لمبا، تو طالوت جو تھے وہ انتہائی قد آور طاقت اور قوت کے کیا ہے مالک تھے. اور جنگ و جدال کے لیے ایسی شخصی کیا ہے ضرورت ہوتی جو بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہو اور جو جہاد کے اسرار و رموز سے واقف ہے، کیسے دشمنوں سے قبضہ پایا جاتا ہے، کیسے دشمنوں سے جنگ جیتی جاتی ہے، یہ ہنر ہے. جنگ موتا کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کو منتخب کیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو، کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ. کون کون سے؟ زید بن حارثہ، جعفر الطیار اور عبداللہ بن رواحہ. ایک ایک کر کے تینوں شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ کسی صحابہ کا نقص نہیں ہے، کبھی نہیں. اس کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے تو خالد ابن ولید نے کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی. اور چونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا کیا تھا، وہی جنگ موتا جس میں 3 بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے، جب خالد بن ولید، اور جبکہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو منتخب بھی نہیں کیا تھا. اگر کبھی حالات ایسے بن جائیں کہ آپ کو لیڈر نہ بنایا گیا ہو اور آپ اس معاملے میں اچھی رہنمائی کرنا جانتے ہو تو خود سے آگے بڑھ جائیں. خود سے کیا؟ وہ خود سے آگے بڑھے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد جنگ کا نقشہ کیا ہے، پوری ترتیب جنگ کی بدل دی اور جنگ کا نقشہ بدل گیا، اور جو ہے بڑی بہترین جیت کیا ہے میں بدل. اور اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو یہ جنگ کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے کہ آدمی اس معاملے سے جنگی امور سے واقف ہو اور طاقت اور قوت رکھنے والا اور بہادری والا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے اندر بھاری بھرکم دیا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی خاندانی ہو، مال و دولت والا ہو، وہی قیادت اور سیادت کر سکتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان لوگوں نے، یہ لوگوں میں غریب لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیسی حکمرانی ہوئی، کیسی خلافت ان لوگوں نے کی کہ زمین اس طرح کی خلافت کی مثال دینے سے کیا ہے عاجز و قاصر. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو غربت کا وہ عالم تھا کہ امیر المومنین جو آدھی سلطنت کا بادشاہ ہے دنیا کا، جب اس کی وفات ہو رہی ہے تو قرض 70,000 قرض چڑھا ہوا ہے. اور یہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے خاندان والوں سے فلاں فلاں سے ان تمام لوگوں سے پیسے لے کر کے میرے قرض کی ادائیگی کو. اس طریقے سے معاملہ تھا. کبھی ایسا نہیں رہا کہ ہم لوگوں کی طرح کھانا کھایا ہو. 1-2 ملک نہیں، اتنے بڑے بڑے ملک کے جو سربراہ تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ یہاں پیٹ بھر کھانا اور ہم لوگوں کی طرح کھانا کھایا جیسے ہم عام کھانا کھاتے ہیں، اور کبھی اس طرح کا کپڑا پہنا جیسے ہم لوگوں نے پہنا ہو. پوری ان کی خلافت 10 سال کی گزر گئی، واللہ ایسا کپڑا نہیں پہنا جیسے ہم اور آپ پہن کر بیٹھے ہوئے. تو یہ بنیادی چیز نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کے اندر قوت اور طاقت اور اسی طریقے سے علم وغیرہ ہو، وہ کیا ہے اگر اس کو مقرر کر دیا جائے تو وہ انقلاب اور ریولیوشن کیا ہے لا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے تمہارے لیے چن لیا ہے. وزارہ بسطن فی العلم والجسم، اور جسمانی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اللہ نے ان کو کیا ہے وافر مقدار ادا کیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور یہ ایک طریقے سے چوتھی بات ہے ان کے اعتراض کا چوتھا جواب. پہلا یہ کہ جسمانی لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے وہ مقدم ہے، دو یہ ہو گئی. پہلی چیز تو اللہ نے ان کو تمہارے لیے کیا ہے چن لیا، اور چوتھی چیز کیا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ ملک اللہ کا، بادشاہت اللہ کی، زمین اللہ کی. اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی سلطنت اور بادشاہت دے دے. کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ فلاں کو اللہ نے کیوں بنا دیا، فلاں کو اللہ نے کیوں بنا دیا، میں زیادہ موہل ہوں، میں زیادہ ایلیجیبل ہوں. اللہ اپنی بادشاہت کو جس کو چاہے وہ دے دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سلیکشن پر کیا ہے کسی طرح کا وہ کرے، کسی کو اختیار نہیں ہے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے. اس لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر رکھی ہے اسے کیا قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ بہتر ہو بظاہر آپ کی نگاہ میں یا بہتر نہ. اور جو سالوشن اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا آپ اختیار کریں، کیونکہ ابھی ایسا نہ ہو کہ میری اس بات سے آپ بہت سارے راستے بنانے شروع کر دیں. لیکن یہ کام یہی ہے کہ جب کسی کو متعین کر دیا جائے تو پھر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کی جائے. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ضابطہ رہا. اللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین انتہائی کشادگی والا اور جاننے والا ہے. خوب جانتا ہے کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے وغیرہ وغیرہ. ساری چیزیں کیا ہے یہ اس کے علم میں ہے. کس کے حق کس کو دیا جائے تو بہتر ہے، کس کو نہ دیا جائے تو بہتر ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تیسری مرتبہ ذکر ہو رہا ہے نبی کا لیکن نام کا ذکر نہیں. تیسری آیت وقال لهم نبيهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ. اب ایک ظاہری نشانی اس وقت کے پیغمبر اور نبی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو طالوت کے بادشاہ کی ہونے کی ایک نشانی یہ ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ صندوق وہ تابوت آ جائے گا. اب اس کے بارے میں مختلف اقوال مفسرین کے ذکر کیے گئے ہیں، اس کا موقع بھی نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. بہرحال ایک صندوق ایک تابوت جو ان کے درمیان موجود تھا، بنی اسرائیل کے درمیان، جو ان سے چھین لیا گیا تھا. تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت وہ صندوق جو تم سے چلا گیا ہے، ایاتیکم التابوت، کہ وہ تابوت تمہارے پاس کیا ہے وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی جانب سے کیا ہے سکینت، تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے سکینت ہے. اور عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی بیان کیا کہ رحمت ہے تمہارے رب کی جانب سے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور اس میں جو ہے بقیہ ہے، آثار ہے ان چیزوں کے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑ رکھے ہیں. یعنی اس میں اس تابوت میں ایک طرف تو سکون اللہ رب العالمین کی جانب سے اور دوسرے اس میں آثار ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے. اب یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ مینشن نہیں کیا ہے. مفسرین وغیرہ اسے بیان کرتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات جو تختی پہ لکھی گئی یہ ساری کی ساری چیزیں اس تابوت میں، جس کا صحیح علم کیا ہے اللہ کو. بہرحال اللہ نے بیان کیا کہ وہ تابوت تمہارے پاس کیا ہے آ جائے گا، جس میں تمہارے لیے کیا ہے سکون ہے، اور مزید اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے آثار ہے. تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جس کو فرشتے کیا ہے اٹھائے ہوئے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں یقیناً تمہارے لیے واضح نشانی ہے، بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے اور یقین رکھنے والے ہو. اگر تم ماننے والے اور یقین رکھنے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے نشانی ہے. یعنی وہ تابوت جو چلا جا چکا تھا، اسے طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو وہ لوٹا دیا گیا، جس سے بنی اسرائیل کو ان کی بادشاہت پر یقین بھی ہو گیا اور ان کے عزم و حوصلہ کیا ہے
بڑھ گیا. آگے آنے والی آیت میں پھر جو ہے اب ذکر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جنگ وغیرہ کی گئی, کیا شروط اور ریکوائرمنٹ سے, اور کیسے یہ جنگ جیتی گئی. انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے میں اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے بعد ایک اہم چیز اس میں رہ گئی ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ہم لوگوں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس سے بہت سارے لوگوں نے استدلال کیا تبرک انبیاء. کسی بھی نبی, یہ قاعدہ ہے کہ انبیاء کا جو متبقع یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے چھوا ہے, اپنے جسم سے لگایا ہے, اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ چیزیں جس کو انبیاء نے اپنے جسم سے لگایا ہو, جیسے ان کا شوز ہے, چپل ہے, ان کے کپڑے ہے, بنڈی ہے اور پانی ہے وغیرہ وغیرہ, ان کے جھوٹے وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزوں سے کیا ہے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اگر واقعتاً یہ کیا ہے ثابت. لیکن انبیاء کے علاوہ ابو بکر, عمر, عثمان والی اور کیوں نہ ہو, ان کے آثار سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے, بلغم سے, وضو کے پانی سے صحابہ تبرک حاصل کرتے. کتنی روایات صحیح بخاری, ابو داؤد وغیرہ دوسری حدیث کی کتاب موجود. آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ پانی کو اکٹھا کر لیتے اور اس کو اپنے جسم میں لگا لیتے. آپ تھوکتے تھے صحابہ اس کو جسم میں مل لیتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال تھے. جب کوئی اہم آدمی کی وفات ہو جاتی تو اس بال کے ساتھ جو ہے اس کی تدفین ہو جاتی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اگر واقعی طور پر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آثار ہیں تو اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. باقی یہ کہ کسی اور کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ کیا ہے یقینی طور پر بہت بڑی خطا اور غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے. آپ کسی کا ہاتھ چومتے ہیں, کتنی فضول باتیں ہیں. پیروں کا ہاتھ تو چھوڑیے, پیر چومتے ہیں, ضلالت اور گمراہی ہے. لوگ ابو بکر, عمر, عثمان والی کا پیر نہیں چومے, ہاتھ نہیں چومے. آپ جو جن کو غسل کرنا نہیں آتا, آپ ان کے جو ہے غسل نہیں کرتے, ان کے ہاتھ پیر کو چومتے چاٹتے ہیں, ان کے کپڑوں کے لیے بے چین اور مستعد رہتے ہیں, ان کے پیر کو جو ہے دبانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. یہ انتہائی غلط عقیدہ جو لوگوں میں رائج ہے. صرف انبیاء ہی کے آثار سے آپ کیا ہے تبرک حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ اسی کی دلیل موجود ہے, اور باقی کسی کو اللہ نے کسی اور کو مبارک نہیں بنایا. آپ کسی نبی کا ہاتھ چھوڑیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے جو تحنیک کا ایک معاملہ آتا ہے نا, اس میں اختلاف کیوں ہے؟ تحنیک یعنی بچہ پیدا ہو تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کھجور وغیرہ چبا کر کے بچے کو کھلا دیں, تو اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لعاب ہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا, برکت کا سبب اور ذریعہ تھا. ہمارے اور آپ کے لعاب جو سگریٹ اور بیڑیوں سے تر ہوتے ہیں وہ تھوڑی نہ ہے. سگریٹ بیڑی پینے والا اور جو ہے جھوٹ بولنے والا, مکر و فریب کرنے والا, اور اسی طریقے سے جو ہے عیاری مکاری کرنے والا, رشوت والی زبان بولنے والا, یہ آدمی جو ہے تھوک لگا دے, بلغم لگا دے اور یہ لگا دے تو جو ہے بچے کے لیے وہ مبارک ہو جائے گا. تو کہتی ہے اسی لیے جو تحنیک میں اختلاف ہے. اب کچھ لوگوں نے جس کو جائز کہا کہ اگر اس کو پیارے رسول کی سنت مانتے ہیں تو جائز ہے, بطور تبرک نہیں, بطور سنت اگر مانتے تو جائز ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کو بلغم لگا دیں, کسی کو تھوک لگا دیں, اور یہ وہ یہ سب نہیں, یہ سب قطعاً نہیں ہے. یہ انتہائی گمراہی ہے جس میں کیا ہے امت پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان والی کا مقام کیا ہے. جس کو ان کے مقام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا نا, ان کے سامنے ان لوگوں کی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے گی. یہ سارے جن کو چومتے اور چاٹتے رہتے ہیں نا, یہ سب مل کر کے ابو بکر, عمر, عثمان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروں سے نکلنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. امام اسحاق بن راہویہ سے اور امام احمد بن حنبل سے اور دیگر لوگوں سے بھی پوچھا گیا, کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شروع سے ایک طریقے سے بنا رکھا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جن کی 2 سال کی حکومت آئی تو اس کو خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا. عمر بن عبدالعزیز 99 میں آیا اور 101 میں ان کی وفات ہوئی. انتہائی سوجھ بوجھ والے شریف نفس بادشاہ گزرے. تو ان کی بادشاہت کا جو زمانہ اور ان کا جو تقوی, ان کا جو تدین وغیرہ وغیرہ سب مشہور تھا. تو لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے, اسحاق بن راہویہ اور دیگر لوگوں سے کہ امیر المومنین امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟
تو جانتے کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ کہا کہ اب امیر معاویہ کے پیروں سے نکلنے والی دھول کا بھی مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا۔ جن آنکھوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو، جن ہاتھوں نے اللہ کے پیغمبر کو چھوا ہو، جن پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور بھروسہ حاصل رہا ہو، جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ رہے ہوں، ان کا مقابلہ کسی اور سے کر سکتے ہیں؟ یہ شرف صحابیت اکتسابی نہیں ہے کہ آپ محنت کریں گے تو صحابی کے مقام و مرتبے پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جو چاہے دے دے وہ۔ جیسے نبوت اور رسالت اکتسابی چیز نہیں ہے کہ آپ محنت کریں عبادت کریں تو نبوت اور رسالت کا تاج آپ کو دے دیا جائے گا۔ ایسے شرف صحابیت یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اب کوئی آدمی اس مقام و مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے کتنی کوشش کریں۔ جب یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی نا، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہوں، آپ ان کی حقیقت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ تو جب ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے تبرک نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ روئے زمین کے سب سے مبارک لوگ یہ جن کا ذکر قرآن میں آیا، احادیث میں آیا۔ اس لیے صرف انبیاء ہی کے آثار سے اگر وہ ثابت ہے تو اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، باقی چیزوں سے نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر اس میں بھی عقیدے کی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جو بیعت رضوان جس درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت دی تھی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا ہے، ختم کرا دیا کہ کہیں کل کو آئیں گے تو چومنے چاٹنے والے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ لگ جائے گی۔ آپ ایون یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ اس کو چوم چاٹ نہیں سکتے، آپ اس کو بھی چوم چاٹ نہیں سکتے۔ حجر اسود کو آپ جو ہے بوسہ لیں گے، استلام کریں گے، اس سے پہلے کا رکن یمانی جو ہے اس کو کیا کریں گے، آپ چھوئیں گے بس۔ باقی کسی چیز کو آپ چومتے اور چاٹتے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طواف کرے تھے، اس وقت ان کی حکومت تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو پیچھے پیچھے چل رہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن شامیین جو شام کی طرف ہے نا، حتیم ہجر والا، اس کو بھی چھو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف چھو رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لما تستلم هذين ركنين يا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ ان دونوں رکنوں کو، پلرز کو کیوں چھو رہے ہیں؟ تو کہا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ کے گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو چھوڑ دیا جائے، یہ سب سے مقدس سرزمین۔ اب روئے زمین پر اگر کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا ہو تو اللہ کا یہ گھر، چومنا چاٹنا اگر ہو جس کو اللہ کے دو عظیم پیغمبروں نے بنایا، کتنے انبیاء وہاں آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہوگا، ساری کی ساری چیزیں۔ تو جب وہ چھو رہے ہیں، چوم نہیں رہے، چھو رہے ہیں، تو کہا کہ آپ اسے کیوں چھو رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جسے چھوڑا جا سکے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے، بہترین اسوہ۔ اللہ کے پیغمبر نے نہیں چھوا۔ تو امیر المومنین کہنے لگے لقد صدقت، تم نے صحیح بات کہی، اور اپنی بات سے وہ رجوع کر لیے۔ ایسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو غالباً مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا اور کوئی تھے، وہ بھی طواف کر رہے ہیں، لیکن وہ تمام کو چھو رہے ہیں، چاروں رکنوں کو چھو رہے ہیں۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حل تفت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا ہے؟ تو کہاں کیا ہے؟ تو کہا پھر یہ کیوں چھو رہے ہو؟ جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ طواف کیے ہو تو آپ نے دیکھا کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن شامیین کو چھوا ہو آپ نے، جو حتیم اور ہجر کی طرف ہے؟ تو اس لیے انہی چیزوں میں ہے جس میں کیا ہے، انبیاء کے آثار واقعی طور پہ ثابت ہو۔ یہ تبرک یہ بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی سے جو ہے کسی کو چھو کر کے چوم کر کے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے یہ جائز قسم تبرک کی نہیں ہے۔ اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تبرک کے نام سے کیا ہے، بہت سارے لوگ تو پیرے سے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، جی پیر بھی بڑھا دیتے ہیں، چومیے چاٹیے۔ جہاں پر اگر پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو روکے گا، دین کا ادنا بھی سمجھدار ہوگا تو روکے گا، تھوڑا بھی دل ہوگا تو اس برائی سے روکے گا، لیکن پہلے سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو احرام لے کر چلے جاتے ہیں اور اسی میں کہتے ہیں کہ ان کی تدفین ہو جائے. ارے بھائی آپ ہی کا پسینہ اس میں لگا ہوا ہے، پیارے رسول کا پسینہ نہیں لگا اس میں، آپ نے پہن رکھا اس کو. وہ آپ کا احرام جو آپ نے پہن رکھا وہ مبارک نہیں ہو گیا آپ کے پہننے کی وجہ سے. لیکن لوگوں کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اس کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں مجھے کفن دینا. اس کی کوئی، کتنے لوگ ہیں جو اس کو لے کر کے جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ تو آپ کا جسم، آپ کی زبان ہے. اس کپڑے سے زیادہ تو اگر مبارک مان لے کہ بھائی کپڑا پہن لیا تو آپ مبارک ہو گئے، تو یہ پیر بھی تو مبارک ہو گئے جو خانہ کعبہ میں چلے. یہ ہاتھ بھی تو مبارک ہو گئے جس نے حجر اسود کو چوما. تو پھر مارکیٹ اور بازار لگا دیجئے کہ وہ ہاتھ ہے جو حجر اسود کو چوم کر کے آئے، چومو اسے. لیکن چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں شریعت میں. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، شاید یہ وقت بہت مناسب نہیں ہے اس کے لیے. تو اس سے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یہ انبیاء تھے، ان کے آثار اگر واضح طور پر موجود ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آثار آپ کو مل جائے تو آپ اس سے برکت حاصل کیجیے، چھوئیے اس کو، چومیے اس کو. اگر وہ مل جائے آپ کو تو ٹھیک. نبی علیہ السلام کے جوتے کی سائز کر کے، یہ بنا کر کے، وہ بنا کر کے، تھوڑا بھی اگر سیرت سے آگاہی اور واقفیت ہوگی نا تو اتنا تو معلوم ہوگا نا. اتنے تم بددین ہو کہ تمہیں معلوم بھی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کیسے کپڑے پہنتے تھے. تم پورے سلے سلے کپڑے لے رہے ہو. نبی علیہ السلام سلے ہوئے کپڑے اپنی زندگی میں کتنے کم پہنے، چادریں ڈالتے تھے، اور تم سلا ہوا کپڑا اس پر کہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کا چپل ہے. چپلوں کی وہ سائز بنا کر کے تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چپل ہے. سبحان اللہ. اور پورے مدینے میں تو نظر نہیں آتے ہیں جہاں آپ نے پوری زندگی بسر کی. ہاں آپ ہمارے آپ کے ملکوں میں بیمار پڑے ہیں، پاکستان میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، جہاں اللہ کے پیغمبر کا قدم کبھی نہیں گیا ہو وہاں اللہ کے پیغمبر کے آثار ہیں. اور جہاں اللہ کے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی بسر کی وہاں کہیں نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے. نہ وجوتے نظر آتے، نہ چپل، نہ بال، نہ کپڑے، نہ برتن، کچھ نہیں نظر آتے ہیں. اور جہاں آپ گئے بھی نہیں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، سب خرافاتی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.